اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم وبہ نستعین وہو خیر المعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج فقہی درس کے دوسرے جو ہے نشست کا آغاز میں مقدمہ تقلید سے کرنا چاہوں گا، یعنی توضیح المسائل کے بھی آغاز سے پہلے میں چاہوں گا کہ تقلید کی اہمیت پتہ لگ جائے تاکہ پھر تقلید کے مسائل بیان کیے جائیں، کیونکہ لوگوں کا زیادہ تر اعتراض ہی تقلید پر ہوتا ہے اور نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے، تقلید کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے قرآن کی آیت لکھی، اس کی وضاحت تھوڑی سی کی، اس کے بعد روایت موجود ہے کہ وہ روایت بھی کیا ہے کہ وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ مُحَافِظًا لِدِينِهِ مخالفاً عَلَى هَوَاهُ مطیعاً لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ، یعنی اس کا ترجمہ یہ فقہاء میں سے جو شخص اپنے نفس کو بچانے والا ہو، اپنے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، اپنی خواہشات کی مخالفت کرنے والا ہو، اپنے مولا کے حکم کی اطاعت کرنے والا ہو، تو عوام کے لیے اس کی تقلید کرنا جائز ہے۔ اور پھر میں نے اس میں یہ بھی بتا دیا لفظ جائز کیوں آیا، کہ آیا جائز ہے، عوام کے لیے پرمیشن ہے۔ وہ اس لیے کہ کیونکہ اصل تقلید واجب نہیں ہے بلکہ اجتہاد واجب ہے، یا احتیاط کر لیں، اور احتیاط بھی تقریباً اجتہاد کے برابر ہی ہوتی ہے کہ اس میں تمام احکامات ہم کو پتہ ہوں، اس مسئلے میں کتنے فتوے تھے سب کا پتہ ہو، ان سب کو ملا کر احتیاط کرنا۔ اچھا، اور ایک اور جو ایک عقلی فائدہ بھی عقلی طریقہ بھی میں نے بیان کیا ہے، اور وہ عقل لڑا کے بھی آپ مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ اگر روایات نہیں بھی ہوتی تب بھی ہم ایک آپشن کو دیکھیں کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ ہم مکلف اور ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق کچھ عبادات کو بجا لانا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دنیا میں ایسے ہی پیدا نہیں کر دیا فالتو، تو کوئی مقصد سے پیدا کیا، مقصد یعنی اللہ کی اطاعت کرنی ہے۔ اب اللہ کی اطاعت کرنی تو وہ کس طرح سے اللہ کے حکم پتہ لگیں گے؟ تب یہ چار آپشن ہیں، خود دیکھ لینے میں تو کون سا آپشن درست ہے، کسی بھی شخص کے سامنے ہم رکھ سکتے ہیں آپشن۔ اب میں جاہل ہوں، مجھے مسئلہ نہیں پتا، جاہل کا جاہل کی تقلید کرنا، ایک جاہل دوسرے جاہل سے پوچھ لے، جاہل ایک برا لفظ شاید محسوس ہو لیکن جاہل سے مراد ہوتی ہے لا علم، ہم لا علم شخص کے لیتے ہیں۔ ایک شخص جس کو مسئلہ نہیں پتا وہ کس سے پوچھ لے؟ جس کو مسئلہ نہیں پتا اس سے پوچھ لے، کیا یہ درست ہے؟ عقل کہے کہ درست ہے، غلط ہے، بالکل درست نہیں ہوگا یہ عمل کہ جاہل کی تقلید کرے۔ پھر اسی طرح سے ایک عالم اور وہ جاہل کی تقلید کرے، جاہل سے مسئلہ پوچھے، تو یہ بھی غلط ہے، بلکہ یہ تو اور زیادہ غلط ہے۔ جاہل کی تقلید تو چلو کر رہا تھا، عالم جاہل کی تقلید کرے یہ تو اس سے اور برا ہو جائے گا۔ اچھا، عالم کی تقلید کرنا یہ بھی نان سینس اور غلط ہے کہ جب وہ خود اس مسئلے کا عالم ہے تو دوسرے سے کیوں پوچھ رہے ہیں۔ تو چوتھا آپشن ہے جاہل عالم کی تقلید کرے، یہ آپشن بالکل درست ہے اور عقل بولے گی بالکل صحیح کام ہے یہ۔ تو لہذا جو لوگ تقلید سے روکتے ہیں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں آپ عالم کی تقلید نہ کریں، آپ جاہل ہیں، آپ عالم کی تقلید نہ کریں، مجھ جیسے جاہل کی تقلید کریں۔ یعنی جو روک رہا ہوتا ہے اس کو یہ نہیں پتا وہ روک کیا رہا ہے، وہ روک رہا ہے اس عالم کی تقلید نہیں کرو، اور جب ہم اس کا کہنا سن کے تقلید کرنا چھوڑ دیں اگر، تو ہم نے کیا ہوا کہ ہم نے گویا ایک تقلید چھوڑ کر ایک اور تقلید کر لی۔ وہ کہہ رہا تھا تقلید نہیں کرو، یہ تقلید نہ کرو جو جملہ بول رہا تھا، گویا ہم نے اس میں اس کی بات مان لی۔ بات ماننے کو تو تقلید کہتے ہیں، گویا اب ہم نے اس شخص کی بات مان لی جو تقلید کا منکر ہے، ہم اس کی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ اس سے پوچھیں گے کیا کرنا چاہیے، وہ بتائے گا اس طرح سے نماز پڑھ لو، اس طرح سے روزہ رکھ لو، نماز روزہ تو بتائے گا لیکن اب وہ بتائے گا، اب جب وہ بتائے گا، اور پھر میں نے اس میں کوشش کریے گا آپ توضیح المسائل شروع کرنے سے پہلے اصطلاحات توضیح المسائل جو میں نے اپڈیٹ والی لکھی ہے وہ، اور اس کے بعد یہ 4 صفحے جو ہیں اس تقلید کے حوالے سے اگر آپ یہ پڑھ لیں، تمام ٹیچر حضرات سے گزارش ہے اگر ان کو ٹائم نکال کے اس کو پڑھ لیں تو بہت مہربانی ہوگی، تاکہ ان کو بہت زیادہ ایزی محسوس ہوگا، آسانی محسوس ہوگی کہ جو سوالات اعتراض کیے جاتے ہیں تقلید کے اوپر کہ ہم حدیث پر خود عمل کر لیں گے یا کر لیں گے۔ انشاءاللہ اس میں بہت اہم چیزیں لکھی ہوئی، میں نے بہت محنت کر کے میں نے خود بنایا ہے یہ۔ اگر یہ 4 پیجز پڑھ لیں گے تو اس میں آپ کو بہت زیادہ آسانیاں مل جائیں گی، اور جوابات اور تقلید پر جو اعتراض ہے وہ عام طور پر رفع دفع ہو جائے گا۔ اس کے بعد سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اب توضیح المسائل کے اوپر میں آ جاؤں، توضیح المسائل کے ہر مسئلے کے لیے الگ آڈیو رکھوں گا تاکہ ایک مسئلہ ختم ہو تو ایک آڈیو کے اندر ایک مسئلہ آئے وہ ہو، پھر دوسرا مسئلہ دوسرے آڈیو میں آئے۔ بھلے سے ایک دن میں کئی میں مسئلوں کی ریکارڈنگ کر دوں، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ ایک چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ بھی تو اس کے لیے ایک الگ ریکارڈنگ ہو، تاکہ آپ لوگ اگر ایک مسئلے کو پڑھنا چاہیں تو اس کی آڈیو سن لیں، دوسرے مسئلے کو سننا چاہیں تو اس کی آڈیو سن لیں، اور آڈیو بھی طویل نہ ہو، یہ بھی ایک میں خود کوشش کر رہا ہوں کہ خیال رکھوں کہ ابھی تو تھوڑا ابتدائی بحث اس لیے زیادہ بحث کرنی پڑ رہی ہے، میں کوشش کروں گا کم سے کم بحث کی جائے تاکہ آپ لوگوں کو یہ بوریت نہ ہو
ورنہ ہم تو گھنٹوں گھنٹوں تقریر کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کو پھر پرابلم ہوگی۔ اور مولوی فرماتے ہیں طویل بات کرنا اصل مقصد کو کھو دیتا ہے۔ کیا پوائنٹ ہے؟ ٹو دی پوائنٹ کوشش کروں گا بات کروں، تاکہ آپ لوگوں کے پاس بھی وقت کم ہے، میرے پاس بھی وقت کم ہے، اور آپ لوگوں کو سمجھنے کے لیے کم سے کم الفاظ میں زیادہ زیادہ مطلب مل جائے آپ کو۔ تو وہ کوشش، اسی لیے میں زیادہ کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگ سننے میں تھوڑا سا پرابلم بھی ہو سکتا ہے، تو کم سے کم میری ریکارڈنگ نہیں سن پائیں تو یہ جو پیجز بنے ہوئے ہیں یہ آپ کو دیکھ لیں گے تو آپ کو لوگ آسانی ہو جائے گی، ورنہ ریکارڈنگ کو پورا سننا پڑتا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کوشش میں کر رہا ہوں ریکارڈنگ میں بھی وہی باتیں رکھوں جو میں نے اس میں لکھی ہوئی ہیں، لیکن کچھ باتیں اور مختلف آ سکتی ہیں۔ ریکارڈنگ بھی سنیں، اچھی چیزیں ریکارڈنگ کو بھی سنیں، لیکن کوئی ریکارڈنگ نہیں بھی سن پائے تو کم سے کم وہ پکچر اس کے پاس یہ چیزیں محفوظ ہوں، سیو ہوں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔